ایک پردے کے حوالے سے بھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس حجرے میں تدفین ہوئی اور آپ تشریف فرما ہوئے، پھر 2 سال کچھ ماہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ میں، ان کو بھی اذن مل گیا اور وہ بھی ساتھ میں ہیں، اور یار غار یار مزار میں بھی ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور کل کو حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہوں گے. اب معاملہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اب زخمی تھے. تو یہ ایک بڑا ایک دردناک واقعہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو ایک بڑا سانحہ ہوا نا، بڑا واقعہ، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ واقعہ تھا. کیونکہ اس طرح کا واقعہ، اور وہ بھی مدینے کے اندر ایسا رونما ہو، کیونکہ حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ دعا تو یہ مانگتے ہیں، تو اب مدینے میں ایسا کیسے پاسبل ہے؟ اب اسلام کو اتنی تقویت مل گئی، اتنا عروج اور سب کچھ ہے، لیکن یہ دعا بھی یہ مانگتے ہیں یا اللہ شہادت کی موت ہو اور ہو بھی مدینے میں ہو، اور میرا مدفن بھی یہاں بنے. یعنی دعا ان دو کے ساتھ اللہ پاک نے قبول فرمائی. نہ صرف مدینے کے اندر آپ کی یہ موت شہادت کی، بلکہ مصلی رسول پر، وہ بھی نماز کی حالت میں آپ پر یہ حملہ ہوا. تو کافی زخمی ہوئے تھے، اور ہر ایک مدینے کا رہنے والا بڑی دردناک کیفیت میں تھا. تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اگر اماں عائشہ صدیقہ اجازت دے دیں مجھے تو میں اپنے یاروں کے ساتھ وہیں آرام کرنا چاہوں گا. تو جب یہ پیغام گیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں یہ بھی ان کی بہت بڑی قربانی تھی. آپ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، یعنی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی، لیکن میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں. اور اثار کر دیا، گویا کہ ہم نے دے دی، کہ پیش کر دی. اور وہ کیفیات اس وقت ایسی تھی کہ انہوں نے یہ پیش کی تو آپ شہید ہوئے، آپ کا وہاں مدفن بنا، آپ بھی تدفین ہو گئے. اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اب جب میں حجرے میں آیا کرتی تھی نا، پہلے میں نارمل آ جاتی تھی، کیونکہ ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے سر کے تاج ہیں، اور ادھر میرے والد ہیں. تو میں عام ہی گھر میں جیسے ہوتے تھے تو میں ویسے ہی نارمل آ جاتی تھی. لیکن جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں مدفون ہوئے ہیں تو میں کبھی بھی حجرے میں بغیر پورے چہرے کو ڈھانپے ہوئے نہیں داخل ہوا کرتی تھی. عمر سے مجھے حیا آتی تھی. یعنی یہ عقیدہ بھی ایک طرح کا سکھایا، جب قبر والے کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ گویا کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے اگر یہ قبر والے سے یا وہ ہمارے حالت سے واقف نہیں ہیں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عالمہ، مفسرہ، محدثہ، فقیہ اور مفتیہ بطور خاص، آپ اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے عمر سے حیا آتی، اس لیے اب میں پورا حجاب کر کے پھر ہی میں اس حجرے میں آتی ہوں. تو یہاں ایک پردے کے حوالے سے بھی کتنا ایک اہم ترین درس اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قبر والوں سے بھی یہ کہہ رہی ہیں، یعنی وہ ان سے مجھے حیا آتی تو اس لیے میں نے پورا حجاب. تو یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. مدنی چینل کے تمام ناظرین، بطور خاص ہماری اور پھر آپ کا خواتین، آپ کا مدفن پھر جنت البقیع میں؟ جنت البقیع میں آپ کا